بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 63 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہود کے بہت بڑے پیغمبر ہیں، سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ آپ کب پیدا ہوئے، آپ کو نبوت کب ملی، آپ کی شادی کب ہوئی اور آپ کی وفات کب ہوئی، اس کی آپ کی زندگی سے متعلق ہم سمجھیں گے۔ ولادت کو پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت عمران کے گھر میں ایسے وقت پہ ہوئی جب رامیس الثانی فرعون مصر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کا نام فرعون اول نے ہی موسیٰ رکھا تھا۔ موسیٰ عبرانی زبان کا مرکب لفظ ہے۔ مو کے معنی پانی اور شا کے معنی درخت۔ کیونکہ آپ درخت اور پانی کے درمیان پائے گئے تھے، اس لیے فرعون نے آپ کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ آپ کا نسب یہ موسیٰ بن عمران بن یسہر بن فاہث بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اس میں بتایا گیا کہ رامیس الثانی جو فرعون اول جو تھا، جس کا دور حکومت 1234 سے 1301 سے 1234 قبل مسیح، اس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی نے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ ایسے حالات میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی والدہ نے آپ کو ایک باکس میں رکھ دیا اور آپ کی بہن اس کی نگرانی کرتی رہی کہ وہ کہاں جاتا ہے، کون اٹھاتا ہے اس باکس کو۔ چنانچہ جب فرعون کے محل کے قریب آیا تو فرعون کے درباریوں نے اٹھایا، اس کو محل میں لے کے آئے، جس کو حضرت آسیہ جو رامیس الثانی کی جو بیوی تھیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیا۔ آپ کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ نام اسی فرعون اول نے ہی رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک عبرانی لفظ ہے اور عبرانی مرکب لفظ ہے۔ عبرانی میں منہ کے معنی پانی اور شاہ کے معنی درخت۔ آپ کو چونکہ ان دونوں کے بیچ سے اٹھایا گیا، آپ جو پائے گئے تھے تو ان دونوں کے بیچ میں سے پائے گئے تھے، یعنی پانی اور درخت کے پاس سے آپ کو اٹھایا گیا تھا، اس لیے اس نے موسیٰ نام رکھ دیا۔ آپ کا نسب چند واسطوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ پرورش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے منصوبے قتل سے بچانے کے لیے اللہ نے آپ کی والدہ کو یہ الہام کیا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ والدہ نے ایسا ہی کیا اور ان کی بڑی بہن کو مامور کیا کہ صندوق کو دیکھتی رہیں کہ کون اس کو اٹھاتا ہے۔ چنانچہ یہ صندوق فرعون کی ملکہ آسیہ نے اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے مشورے کو مان کر فرعون نے دودھ پلانے کے لیے آپ کی والدہ کو مقرر کر لیا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے محل میں ہونے لگی، اور جب آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سن بلوغت کو پہنچے تو آپ نہایت قوی جثہ، بہادر اور جوان ہوئے۔ قدرت نے زور بازو کے ساتھ آپ کو قوت فکر بھی بخشی تھی۔ یعنی فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی اور آپ کو دودھ پلانے والی خود آپ کی والدہ تھی، جو آپ کی بہن کے مشورے سے آپ کی والدہ تک آپ کو پہنچایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت
جب آسیہ نے اٹھایا تھا آپ کو، تو یہ ہوا کہ دودھ کون پلائے گا، یعنی دائی کی تلاش ہوئی. تو دایا کے لیے آپ کی بہن نے آپ کی والدہ کا نام تجویز کیا، اور پھر وہ آپ کو دودھ پلانے لگی. اس طرح سے آپ کی پرورش پورے محل میں یعنی شاہی انداز میں ہوئی. قتل قبطی، یہ آپ کی جوانی کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو زد و کوب کر رہا ہے. اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. اسرائیلی کی مظلومیت کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام فوراً آگے بڑھے اور مصری کے منہ پر تماچا دے مارا. مصری اس ایک تماچے سے جاں بحق ہو گیا. یہ دیکھ کر آپ کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ آپ کا ارادہ قتل کا نہ تھا، اور خدا کے حضور توبہ استغفار کر کے اپنی غلطی کے دھبے کو دھو ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کو مصری کے پنجے استبداد سے چھڑانے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے شور مچا کر کہا، کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. یعنی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی میں لڑائی ہو رہی ہے، اور اتفاق سے اسرائیلی کمزور پڑ رہا تھا. اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے، اور قبطی کو ایک تماچا مارا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو، وہ مطلب جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس کی وفات ہو گئی قبطی کی. پھر وہ لڑائی ختم ہو گئی. اگلے دن پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا وہ اسرائیلی پھر کسی سے لڑ رہا. پھر اس نے مدد کے لیے پکارا، پھر آپ اس کی مدد کے لیے گئے، اس کے قریب جیسے گئے تو دیکھا اس نے ڈر کی وجہ سے شور مچانے لگا کہ کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. سے پھر یہ راز فاش ہو گیا. تو اس طرح سے حکام کو خبر ہو گئی، اور انہوں نے آپ کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا. تو آپ نے وہاں سے مدین کر لیا. یعنی جب شہر میں خبر عام ہو گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوا تھا، اس لیے آپ نے اس سے بچنے کے لیے، اور آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے وہاں سے مصر سے چلے گئے. آپ قتل قبطی کے راز فاش ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین ہجرت کر گئے. آپ نے وہاں پہنچ کر 2 عورتوں کے مویشیوں کو پانی پلایا. تو ان لڑکیوں نے آ کر آپ کے اس مہربانی اور حسن اخلاق کی تعریف اپنے والد سے کی. پھر ان کے والد نے آپ کو بلا لیا. آپ نے وہاں پہنچ کر اپنی سرگزشت سنائی. انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ خوف اور گھبراہٹ نکال دیں، کیونکہ ان ظالموں کے پنجے استبداد سے نجات پا چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ کبیر سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک لڑکی نے کہا، اے والد، اس مہمان کو اپنے جانوروں کے چرانے اور پانی پلانے کے لیے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ قوی اور امانت دار ہے. یعنی جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قتل کے راز فاش ہونے کے بعد مدین کی طرف گئے تو آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ وہاں کنویں کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور سب اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، لیکن 2 لڑکیاں ہیں جو سائیڈ میں کھڑی ہیں کہ بھیڑ ختم ہو پھر وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. پھر وہ گھر پہنچی. گھر ان کے والد نے پوچھا کہ آج حسب معمول جلدی پہنچ گئی تھی. تو ان کے والد نے پوچھا کہ کیسا کیا ہوا کہ آج اتنی جلدی آ گئی. تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ ایک نوجوان نے ان کی مدد کی، اور نوجوان بہت اچھا. پھر انہوں نے ان کو بلوایا. پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو ان کے والد چونکہ بہت ہی عمر دراز تھے، ان کو شیخ کبیر کا لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ آپ پھر اس شیخ کبیر کے پاس گئے اور اپنی پوری داستان سنائی کہ کیسے کیسے وہ یہاں آئے، کن حالات میں آئے. پھر ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے شیخ کبیر نے آپ کو تسلی دی اور بتایا کہ اب یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ظالموں کے پنجے سے آپ بچ چکے ہو.
ابھی آپ دونوں کی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک بیٹی نے کہا اپنے والد سے کہ یہ بہت ہی طاقتور اور امانت دار لگتے ہیں، یعنی یہ اس کام کے لیے مناسب ہے، تو انہیں جانوروں کے چرانے اور پانی پلانے کے لیے نوکر رکھ لیجیے۔ باپ کو لڑکی کی بات بہت پسند آئی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراتے رہو تو میں اپنی ایک لڑکی کی شادی تم سے کروں گا، اور اگر تم 2 سال مزید خدمت کرو تو یہ اور بہتر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہمدم کی شدید ضرورت تھی، چنانچہ آپ نے اس شیخ کبیر کی بات مان لی اور 8 سال کی مدت پوری کر کے ان کی لڑکی سے شادی کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر شیخ کبیر کی تعیین میں 3 رائے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ نمبر 2 حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے اخیرون تھے۔ نمبر 3 یہ مدین کے کاہن رعوائل تھے۔ جب بیٹی نے تجویز پیش کی نوکری کی تو نوکری کو تو مان لیا ان کے والد نے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات رکھ دی کہ اگر 8 سال تک تم اس نوکری کو کرو گے تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے، اور 2 سال اگر مزید کرنا چاہو یعنی 10 سال تو یہ اور بہتر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجویز کو مان کے اور 8 سال تک نوکری کی، پھر اس کے بعد ان کی ایک بیٹی سے شادی ہوئی اور 8 سال کی مدت پوری کر کے اب شادی کر لی۔ اب ایک کہ شیخ کبیر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، شیخ کبیر سے مراد کون ہے؟ اس سلسلے میں 3 رائے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ وہ خود حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یعنی جن سے آپ کی ہوئی یا جو بیٹیاں تھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ آپ کے سسر کا نام حضرت شعیب علیہ السلام جو نبی ہیں۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے بھتیجے تھے جن کا نام اخیرون تھا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ راوائل نامی ایک کاہن تھے، مدین کے تھے، راوائل ان کا نام تھا۔ نبوت: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی مدت پوری کر کے اپنے وطن مصر واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں کوہ طور پر آپ نے آگ دیکھی اور اسے لینے کے لیے وادی کے دائیں جانب گئے تو وادی کے دائیں جانب سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اس پہلی وحی کے ساتھ ہی اللہ نے آپ کو عصا اور ید بیضا کے معجزے کے ساتھ فرعون کے پاس دعوت دین اور بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بھیجا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، چنانچہ حسب خواہش حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا معاون بنایا گیا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور پیغام خداوندی دیتے ہوئے آپ نے کہا، یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں شادی کر لیے اور وہ مدت پوری کر لی جو طے ہوئی تھی ان کے سسر سے، پھر مدین سے مصر کی طرف آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں طور نامی پہاڑ پر آپ رکے اور وہاں آپ کو دور سے ایک آگ دکھائی دی، تو آپ وہ آگ لینے کے لیے گئے، اپنے خاندان کو ایک جگہ بٹھا کر آگ لینے کے لیے گئے۔ اور جیسے آپ آگے بڑھے تو دائیں طرف سے ایک آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو دونوں جہان کا پروردگار ہے۔ اس آواز کو سن کر آپ اس کی طرف پھر ہوئے، پھر اللہ سے آپ کے کلام اللہ سے آپ نے وہاں پہ کلام کیا، یعنی آپ کو پھر وہیں پہ نبوت دی گئی۔ عصا اور ید بیضا 2 معجزے آپ کو اسی وقت دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرعون کے دربار میں جائیں، دین کی دعوت پیش کریں اور بنی اسرائیل کو وہاں سے آزاد کریں۔ 2 ذمہ داری آپ پہ دی گئی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت یہ بھی درخواست کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی
آپ کا معاون اور وزیر بنا دیں۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام کو آپ کا معاون بنا دیا گیا، اور آپ اور آپ کے بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ کر خدا کا پیغام پہنچایا، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ اے فرعون میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں، میں رب العالمین کی طرف کا قاصد ہوں، یعنی رسول بنایا گیا ہوں۔ اور پھر آپ نے یہ وہیں کا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل، تو آپ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے۔ یعنی اسی وقت آپ نے دین کی دعوت بھی پیش کی اور بنی اسرائیل کی آزادی کی بھی بات کی۔ معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے بڑے معجزات میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عصا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ قرآن میں ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ نمبر 2، ید بیضاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ باہر نکالتے تو نور کی شعاؤں سے چمکنا شروع ہو جاتا، جس کو ناظرین اپنی برہنہ آنکھ سے دیکھ سکتے تھے۔ قرآن میں ہے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ نمبر 3، 12 چشمے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر میدان تیہ میں بھٹک رہے تھے، تب پیاس بجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے حکم تو اللہ نے حکم دیا کہ آج موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو ایک پتھر پہ ماریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا اور اس سے 12 چشمے جاری ہوئے، جس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے اپنے الگ الگ چشموں سے پانی پیا۔ وفات، حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل کو سونپ کر 120 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ہی ہو گئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں اس دنیا سے وفات پا گئے، اور اپنے بعد حضرت یوشع بن نون کو بنی اسرائیل کا قائد بنایا۔ آپ کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں پڑھا، پھر ان کی پرورش کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، پھر قتل قبطی کا جو واقعہ اس کے بارے میں پڑھا، پھر شادی کیسے ہوئی اور کس سے ہوئی، پھر نبوت آپ کو کب ملی، کہاں ملی، اور آپ کے مشہور معجزات، وہ 3-4 معجزات، اس کے علاوہ پھر دیگر اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو 9 آیات بینات قرآن کریم میں، وہ 9 معجزات الگ ہیں، لیکن جو بڑے معجزات ہیں وہ ید بیضاء اور عصائے موسیٰ اور 12 چشمے۔ یہ آپ کی وفات 120 سال